والدہ نے محلہ کے ایک پڑوسی کو بلا اور اسے کہا پردے کے پیچھے سے، بھائی آپ جانتے ہیں یہ جب پیٹ میں تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اب کوئی ہے نہیں، آپ ایسا کریں کہ اس بچے کو لے جائیں اور مولانا حضرت علامہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں اس کا داخلہ کریں، اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہترین عالم بعمل بنے، تاکہ دین کا کام کرے، دین کو سیراب کرے۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات، انگلی پکڑائے بچے کی اور لے کر قاضی صاحب کے پاس چل گیا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے، سفید لباس پہنے تھے، سر پہ عمامہ، چہرے سے نور برس رہا تھا۔ راستے میں کھڑے ہوئے، بچے کو لے قریب گئے تو سلام دعا کے بعد وہ بزرگ پوچھے کہ اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس بچے کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ یتیم ہے، ہم پڑوسی ہیں، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کی نگرانی کریں، اس کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دیں، اس کی والدہ نے ہم کو نگراں بنایا ہے، میں اس بچے کو لے کے جا رہا ہوں، پڑھنے لائق ہو گیا، تھوڑا بڑا ہو گیا، جب سے آ جائے گا، اپنا عادت بنے گی، پڑھے گا۔ تو کہا ہاں، میں یہی کہنے کے لیے آپ سے آیا تھا کہ اس بچے کی خاص نگرانی کرنا تاکہ یہ بچہ بہترین عالم بعمل ہو، کیونکہ جب علم ہوگا تبھی دین کا کام کرے گا، اور جب علم نہ ہوگا تو دین کا کام کیا کرے گا؟ دین کے نام سے کاروبار کرے گا، دین بیچ بیچ کے کھائے گا۔ علم زیادہ سے زیادہ بہترین عالم بنے اور اچھی تربیت میں رہے، اور قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم بعمل ہیں، ان کی تربیت میں اگر عالم بن جائے تو کیا کریں؟ تو میری تاکید ہے کہ آپ اس بچے کی نگرانی کرتے رہیں۔ کہے کہ وہ بزرگ چلے گئے۔ اب یہ صاحب جب اس بچے کو لے کر قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں یہ کہ ہم سے پہلے وہ بزرگ جو راستے میں ملے تھے یہاں ہم سے پہلے بیٹھے ہوئے۔ حیرت کی انتہا ہے، یار وہ راستے میں جو ملے تھے وہ ہم سے پہلے یہاں گئے اور یہاں بھی بیٹھے ہوئے۔ داخلہ وغیرہ کرایا، بات چیت ہوئی، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ بے شک میں اس بچے کا داخلہ لیتا ہوں اور اس کو اپنی نگرانی میں تعلیم دوں گا اور دلاؤں گا، اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ بہترین عالم بعمل بنے تاکہ دین کا زیادہ سے زیادہ کام کرے۔ کسی بھی فن میں، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی لائن میں جو اس لائن کا جتنا زیادہ جانکار ہوگا اتنا ہی اچھا کام کرے گا۔ تو میں انشاءاللہ اس کو اچھی طرح جو ہے پڑھاؤں گا۔ تو اس کے بعد وہ جو بزرگ بیٹھے تھے راستے ملے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ٹھیک ہے کہ میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ قاضی صاحب نے کہا ٹھیک، سلام چلے جائے۔ تو یہ جو بچے کو لے کے داخلہ کرانے گئے تھے انہوں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ یہ ہم کو راستے میں بھی ملے تھے، اور مگر اتفاق سے بات چیت کی راہ میں ہم یہ نہ پوچھ سکے کہ حضرت آپ کون ہیں، کہاں سے، آپ کا کیا نام ہے۔ وہ اپنا ایک طرف سے ہے، دوسری طرف سے ہم کو تاکید کر کے چلے گئے، اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ تو قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ جو ہے تو اللہ کی طرف سے آئے تھے کہ یہ بچہ اس سے ایک عالم سیراب ہونے والا ہے، اور اس کو خصوصیت کے ساتھ اپنی پوری نگرانی میں اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت دیں اور دینی ماحول میں اس کو ڈھال دیں۔ حضرت یہی بات یہ ہم سے راستے میں کہہ رہے ہیں؟ ہاں یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے، ہم سے بھی کہے ہوں گے، یہی بات ہم سے بھی کہہ رہے تھے، اس لیے آپ جو بے فکر رہیں، انشاءاللہ یہ بہترین عالم بنے گا۔ الحمدللہ کہ وہ بہترین عالم بنے اور دین کا بہت بڑا کام کیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ اس بچے کو ہمارے ہاں بھائی حفظ پڑھانے کے لیے الگ مدرس ہے اور ناظرہ پڑھانے کے لیے الگ ہیں اور مولوی درجے، عالم درجے، سب کے الگ الگ مدرس ہیں، لیکن میں اس بچے کو ناظرہ سے پڑھاؤں گا۔ بڑے بڑے اللہ والے تاکید کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں جو جیسے قاعدہ بغدادی اس دور میں چلتا اس دور میں جو بھی کتاب چلتی ہے اس کو منگایا گیا، فرمایا بیٹے اس کو پڑھو، الف
تو خواجہ قطب اختیار کاکی رحمۃ اللہ چھوٹے سے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یہ سب ہمارا پڑھا ہوا ہے، یہ سب ہمارا پڑھا ہوا ہے۔ تو اچھا تو چلو پہلا پارہ لا، پہلے پارے نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ حضرت پہلا پارہ تو مجھے زبانی یاد ہے، سبحان اللہ۔ اچھا چلیے آپ پڑھیے، آگے سے پڑھیے سیقول السفہاء من الناس، یہ بھی مجھے زبانی یاد ہے، سبحان اللہ۔ قاضی صاحب کہنے لگے یار وہ جو داخلہ کرانے آئے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ پڑھنے لائق ہو گیا، اس کا پہلی بار داخلہ ہو رہا ہے، یہ پڑھنے لائق ہوگا، ہم چاہتے ہیں کچھ پڑھے۔ اس کا مطلب کہ ابھی کہیں نہ مکتب گیا نہ مدرسہ گیا، کہہ رہا ہم کو پہلا پارہ بھی یاد ہے، دوسرا پارہ یاد ہے، جب کہیں گیا ہی نہیں تو کیسے پڑھ لیا؟ اچھا چلو تیسرے پارے سے پڑھو، حضرت وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ایسا ہے اب آپ خود بتاؤ آپ کہاں سے پڑھو گے، ہم وہاں سے پڑھا دیں۔ حضرت میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ سے، میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ سے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بھائی سبحان الذی اسریٰ سے پڑھو گے، آج تمہارا داخلہ ہوا، 14 پارہ کون پڑھے گا؟ حضور اصل میں ہماری ماں جو ہے نا، ہماری ماں 14 پارے کی حافظ قرآن ہے، ہماری ماں 14 پارے کی حافظ قرآن ہے، اور وہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک بیٹھک میں جب تک 14 پارے کی تلاوت نہیں کرتی دوسرا کام نہیں کرتی۔ اس کی برکت ہمیں یہ ملی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں کی برکت سے ماں کے پیٹ ہی میں ولی بنا دیا، اور ماں میری آگے آگے تلاوت کرتی جاتی تھی، میں پیچھے پیچھے یاد کرتا جاتا تھا۔ ماں کے پیٹ ہی میں 14 پارے کا حافظ قرآن تو میں ماں کے پیٹ ہی سے بن کے آیا ہوں، اب آگے پڑھانا آپ پڑھائیے۔ اب یہ تو اتفاق ہوا کہ میری ماں سے جو 14 پارے کی حافظ قرآن ہے، اگر پوری حافظ قرآن ہوتی نا میں تو آج پورا حافظ قرآن ہو گیا۔ کیا سمجھے؟ جب ہماری بہن اور بیٹیاں ایسی ہوں گی تو ان کی گود میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا ولی پیدا ہو، اور جب ہماری بیٹیاں ڈانس کریں گی، ہماری بیٹیاں جب ناچیں گی، ہماری بیٹیاں جب گائیں گی، ہماری بیٹیاں جب موبائل پر دن بھر خرافات دیکھیں گی، تو ان کی گود میں ولی نہیں پیدا ہوگا، ان کی گود میں لکڑ برکھا پیدا ہوگا، ان کی گود میں لکڑ برکھا پیدا ہوگا، اب پیدا ہو رہا۔ اب اس کے بعد صاحب جو ہے تو جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو پھر مفتی صاحب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ جی فرمائیے، تجویز بنانا تھا تو کیا دقت ہے؟ لڑکا ہم نالائق ہو گیا، اب ان کو کون سمجھائے کہ لڑکا کی عمر کی جب تم تھی تو تم کیا تھا، اپنی بھی تو دیکھو گے۔ اب ببول کے پیڑ سے ببول ہے نکلے گا یار، ببول کے پیڑ سے کیا نکلتا ہے؟ آم کا پھل نکلتا ہے، سنگھاڑی نکلے گی نا، سنگھاڑی جانتے ہیں تو ببول کے پیڑ سے کیا نکلتا ہے؟ سنگھاڑی نکلتی ہے نا، آم اور امرود نکلے گا، آم امرود کا پھل نکلے گا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو